اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ وقت نزاع سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 13 تلاوت کریں گے اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کا فہم و ادراک عطا فرمائے اور اپنے احکامات کی تعمیل کرنے کی بھی ہمیں اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارات وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ جعل له الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما للرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 13 میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کے ساتھ یعنی کہ جس طرح سے شکار کے ساتھ تمہیں ضرور آزمائے گا، اور اللہ فرماتا ہے تنالہ ایدیکم، جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، یعنی ایسا شکار جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ کہتا ہے اور تمہارے نیزے، رماحکم اور تمہارے نیزے، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جانکاری دے دے اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے، بالغیبی کہ غائب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو پہچان کرا دوں اس بات کی جس سے وہ ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو شخص حد سے بڑھے گا، جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد، تو اللہ کہتے ہیں فلاح عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ مارو شکار کو، اللہ کہتا ہے کہ وانتم حرم، جب تم احرام باندھے ہوئے ہو، جب تم احرام باندھے ہوئے ہو تو تم شکار کو نہ مارو، نہ قتل کرو اس کو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر، یعنی ارادہ کر کے، عمدن، اگر تم میں سے کوئی اس کا قتل کر دے، اس کو جان سے مار دے، تو فجزاء مثل ما قتل، اللہ کہتے تو اس کی جزا یہ ہے اسی قسم کا وہ جانور دے، من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو اس نے اللہ کہتا ہے قتل کیا ہے نا، جو اس نے قتل کیا ہے تو اسی قسم کا جانور دے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کیسے وہ دینا ہے، ذوی عدل منکم، اس کا یعنی کہ دو آدمی جو بہت معتبر آدمی ہو تم میں سے جو فیصلہ کریں اس کا، تو وہی
اس کو وہ جانور جو ہے اس قتل کیے ہوئے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو وہ دینا ہوگا۔ ہدیم کیا اللہ کہتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ تھی کہ اسی حال میں جب قربانی کعبے میں پہنچنے والی ہو، او کفارات طعام مساکین او عدل سالک سیام یزو کا اللہ کہتا ہے کہ جب قربانی کعبے میں پہنچنے والی ہو یا کفارہ ادا کرے، اور وہ کفارہ کیا ہے کہ چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے، طعام مسکینہ مسکینوں کو، چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ جو اللہ کہتا ہے اس نے یہ بالا امر ہی، جو اس نے وہ جو کام کیا ہے نا جانور کو قتل کرنے کا، تو وہ اس اپنے کام کی سزا چکھے، یذو کا اس کا ذائقہ، یعنی کہ اس کا ذائقہ چکھے، اس کا مزہ چکھے، اس کی سزا چکھے۔ آف اللہ اما سلف، اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا وہ معاف فرما دیا، ومن آدھا، اور جو اب پھر گیا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ انتقام لینے کا مطلب یہی ہے نا، بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اوحل لکم صید البحری، حلال کیا گیا ہے، اوحلا حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، بحر سمندر یا دریا کو کہتے ہیں، تو جو دریائی شکار ہے، صید شکار، یعنی کہ جو پانی کا جو جانور ہے دریا یا سمندر دریا وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دریائی شکار کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا، یعنی کہ اس کا شکار بھی اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، متاع لکم وللسیارات، اور تم اور دوسرے قافلے اس سے فائدہ اٹھاؤ، وحرم علیکم صید البری، اللہ کہتے ہیں حرام کیا گیا ہے تم پر صید البری، بر کہتے ہیں خشکی کو، تو اللہ کہتا ہے صید البری خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، ما دم تم حرما، جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ یہ دو قسم کی اللہ تعالیٰ نے احرام کی یہ حالتیں بتائی ہیں، جو ٹو ٹائپس آف اللہ تعالیٰ نے یہ جو حرمت کے حوالے سے جو ذکر یہاں پر احکامات عطا فرمائے ہیں، ان کا ہم بعد میں تشریح کے اندر یہ سارا دیکھتے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جعل اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو، کیا بنایا؟ جو عزت والا گھر ہے، بقا کا باعث، قیام للناس، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ بقا کا باعث بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، لوگوں کے رہنے کے لیے اللہ نے اس کو جگہ، لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ وشہر الحرام، نیز و حرمت والے جو مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، والہدیہ، اور حرم کی قربانی کو، والقلائد، اور گلے میں جو پٹے ڈالے ہوتے ہیں نا جن جانوروں کے، وہ والے جانور، ذالک لتعلموا، تاکہ تم خوب جان لو تم خوب یہ سمجھ لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا، اللہ کہتا خوب جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بتا دی ہیں کہ میں سخت سزا دینے والا بھی ہوں اور میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہوں۔ مال رسول الا البلاغ، اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا رسول ہے نا، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس اور تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے تمہیں پیغام پہنچانے کے، سوائے تمہیں، یعنی ہمارے رسول کے اوپر بس یہ کام ہے کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ تم تک پہنچا دے، تو وہ سوائے پیغام پہنچانے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ کل یستوی الخبیث والطیب، اللہ یہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، خبیث و ناپاک اور طیب اور پاک، جو ناپاک اور پاک ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اور جو ناپاک کی کثرت ہے نا، ناپاک چیزوں کی جو کثرت ہے، اگرچہ وہ آپ کو حیرت میں ڈال دے، وہ تمہیں حیرت میں ڈال دے، فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یا اولي الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔
پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 94 کے مطابق تمام واجب الاحترام عرب کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، اور احرام کی حالت میں ان کا شکار سے باز رہنا یا اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، جس میں صبر سے کام لینا ہوتا تھا، خاص طور پر ایسی حالت میں جب قدم قدم پر ہرنوں کی ٹولیاں ہوں، پرندوں کے جھرمٹ نظر آ رہے ہوں۔ اب اس کی حقیقت اور کیفیت ذرا کسی شکاری سے آپ پوچھ کر دیکھیے کہ جس کے سامنے شکار کرنے کے لیے بہت کچھ اور وہ آسانی سے نشانہ بھی بنا سکتا ہو اور اس وقت اسے شکار کرنے سے روک دیا جائے تو شکاری کی کیا حالت ہوتی ہے اس وقت، سوچئے ذرا۔ اب اس حکم سے مسلمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام باندھ لو تو کسی جانور کا یا کسی پرندے کا شکار نہ کرو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے شکار پکڑا ہے تو اسے چھوڑ دے، اور اگر اسے مار ڈالا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس طرح کا ایک جانور جس کی قیمت 2 معتبر آدمیوں کے فیصلے کے مطابق اس شکار کردہ جانور کے برابر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شکار کردہ یعنی کہ اس جانور کے برابر ہونا، تو پھر اس کو مکے میں لا کر یعنی کہ بدلے میں شکار جو اس نے یعنی کہ قتل کر دیا تھا، جو مار دیا تھا، تو اس کے بدلے میں مکے میں لا کر اس کو ذبح کرے، یا اس جانور کی قیمت کا غلہ لے کر غریبوں میں تقسیم کر دے، یا جتنے غریبوں میں صدقہ فطر کی مقدار سے وہ غلہ تقسیم ہو سکتا ہے نا اتنے وہ روزے رکھے۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ، بچھو اور چوہا اور کوا وغیرہ یہ ایسے جانور ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت فرمائی ہے۔ احرام کی حالت میں بھی ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے کہ اگر ان سے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ان جانوروں کو جان سے مار دیا جائے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں پانی کے جانوروں کا جو شکار ہے، پانی کے جانور جو دریا کے اندر ہوتے ہیں تو ان جانوروں کا شکار حلال قرار دے دیا ہے، اور خشکی کے جانوروں کا جو شکار ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ احرام کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، احرام کی حالت میں۔ آیت نمبر 97 میں کعبہ کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو کعبہ کا ذکر آیا نا تو تمام واجب الاحترام پہلے تو کعبہ کے متعلق تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مقاب نما ہونے کی وجہ سے اس گھر کو کعبہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کعبہ ابری ہوئی چیز یا جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو محفوظ فرما دیا تھا، اور طوفان نوح کے بعد خشکی کا جو حصہ سب سے پہلے نمودار ہوا تھا وہ یہی بیت اللہ شریف کی جگہ تھی، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کعب رضی اللہ عنہ اسی لیے تھا کہ ان کی پیشانی آگے کی جانب ابری ہوئی تھی، تو ان کا نام اسی مناسبت سے پھر کعب رکھ دیا گیا تھا۔ اب اس آیت نمبر 97 میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کعبہ اور اس کی حدود جانوروں کے لیے امن گاہ ہے، اسی طرح کعبہ انسانوں کی حفاظت کا بھی یہ یعنی کہ علاقہ ہے، اور بقا کا یہ سبب بھی ہے، اور اس گھر کی جو عزت اور عظمت ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوگوں کے دلوں میں بہت پختہ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں جب آپ غور فرمائیے ذرا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا، اور پھر قتل و غارت کا بھی بازار گرم رہتا تھا، اور اس وقت بھی جو کعبہ کی حدود تھی اس میں کوئی کسی کو کعبہ کی حدود میں کوئی کسی کو چھیڑتا تک نہیں تھا، اور اگر باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جاتا لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے تو اس کی طرف بھی بری نظر سے نہ دیکھا جاتا۔ گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت تھی جو انہوں نے اس گھر کی تعمیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی یہ اس دعا کی برکت۔ اور آج ہر مسلمان آپ دیکھیے کہ نماز کے وقت کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے مسلمان کھینچے چلے جاتے ہیں اسی گھر کی طرف، اور اسی طرح جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں بھی لوگوں کی حفاظت کا ان حرمت جو عزت والے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو بھی حفاظت کا
اور جو یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں وہ بھی حفاظت کا، لوگوں کی حفاظت کا سبب تھے، اور انہی 4 حرمت والے مہینوں میں بھی لوگ بلا خوف خطر اپنے تجارتی قافلے ادھر ادھر لے جا سکتے تھے، اور انہی دنوں میں لوگ حج اور عمرہ کی بھی سعادت پا لیتے تھے۔ اسی لیے ان حرمت والے مہینوں کو بھی قیام للناس فرمایا گیا۔ ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ اگر حرمت والے مہینوں کا پاس نہ ہوتا تو عرب لوگ تو لوٹ مار کے عادی تھے، جبکہ وہاں کوئی قانون بھی نہیں تھا، اس وقت کوئی قانون وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی عدالتیں نہیں تھی، بس جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس والا قانون تھا، لیکن کعبہ اور حرمت والے مہینوں کا ہر کوئی پاس کرتا تھا۔ آیت نمبر 98 میں اللہ اپنی غفور الرحیم یعنی سب سے خوبصورت صفتوں کا ذکر فرماتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی بھی بات کی ہے کہ میں سخت عذاب بھی دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غفور الرحیم والی وہ جو صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں سائے تلے ہی جگہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ تمہیں میرے احکام پہنچا دے اور خوب کھول کر تمہیں سمجھا دے، اور یہ کام میرے رسول نے فرض سمجھ کر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض سمجھ کر بہت اچھے سے بخوبی انجام دی ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ کافروں کی مال و دولت یا ان کی کثرت کو دیکھ کر کہیں یہ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک، حرام اور حلال، مومن اور کافر سب ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کافر ناپاک ہیں اور مومن پاک ہیں، اسی طرح گناہ گار اور فرما بردار سب الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ تو مومنوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی کا رستہ اپنائیں، تو کامیابی یقیناً ایمان والوں کی اور ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور اسی تقوی کے رستے پر ہی چل کر فلاح اور نجات بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عزیزان من، اللہ حق ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، اور اس کلام پاک کی جو تعلیمات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اسی عمل کرنے سے الحمدللہ ہماری نجات یقینی ہے۔ اللہ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔